میں فاریہ چوہان ہوں۔ میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدیدار تھے، مگر میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والے تمام فنڈز میرے چچاؤں نے میری ماں سے ہتھیا لیے تھے، اور میرے والد کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میرے نانا نانی بھی فوت ہو چکے تھے۔ میری ماں کی صرف ایک بہن تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں مجھے لے کر اپنی بہن کے گھر آ گئیں۔ میری خالہ کی شادی ہو چکی تھی اور میرے خالو نے ہمیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ میرے خالو ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں میری ماں کو محسوس ہوا کہ خالو انہیں ٹھیک نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب بھی میری ماں ان کے سامنے جاتی تو وہ میری ماں کو اوپر سے نیچے تک بڑے ہی غور سے دیکھتے، کیونکہ میری ماں ابھی جوان تھی اور اپنی بہن سے زیادہ گوری اور خوبصورت بھی تھی۔ میری ماں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر انہوں نے اپنی بہن کو سب کچھ بتا دیا۔ میری خالہ نے میری ماں کی سائیڈ لینے کی بجائے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم ہی غلط ہو، میرے شوہر پر الزام لگا رہی ہو، وہ تو ایسے ہیں ہی نہیں۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے بھی ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرے خالو نے تو بہت کوشش کی کہ ہم وہیں ان کے پاس رہیں، مگر میری خالہ بہت لڑاکی تھی۔ ان کے سامنے میری خالو کی ایک نہ چلی۔ میری ماں اور میں روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجینڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور میری ماں سے کہا کہ اسے کسی ہجڑوں کے گروہ یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤ، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے، اس لیے میری ماں اپنی اولاد کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر سکی، اور میرے ٹرانسجینڈر بھائی جس کا نام عارف تھا کو اپنی ایک بے اولاد دوست کے حوالے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ میں وقت آنے پر اپنی امانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے بچپن میں 1-2 بار ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بیلٹ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، اور وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے نہیں ملی، نہ کبھی میری ماں مجھے ساتھ لے کر گئی، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میری ماں عارف سے ملتی بھی ہے یا نہیں۔ خالہ کے گھر سے نکالنے کے بعد میری ماں مجھے اپنے کام والی ماسی کے گھر لے گئی۔ کام والی ماسی جو کہ پہلے بھی میری ماں کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کی شادی کر دی تھی، مگر بیٹا ابھی کنوارا تھا۔ بیٹا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتا تھا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا، مطلب کہ سالہ سال وہ گھر نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی پیسے بھیجتا تھا، اس لیے ماسی کو اپنا گزارا کرنے کے لیے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں مجھے پڑھانا چاہتی تھی، اب رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا تھا، بس میری پڑھائی اور گھر کے اخراجات کے لیے میری ماں اب ماسی کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں جوانی کی طرف بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلنے لگی۔ جب میں نے اسکول سے کالج، پھر کالج سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہاں میری ملاقات اعجاز علی بھٹ سے ہوئی۔ پہلے دوستی اور پھر یہ دوستی رفتہ رفتہ پیار میں بدل گئی۔ اعجاز مجھے سچ میں سچی محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں روزانہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گھومنے چلی جاتی۔ میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ مجھے میری ماں کا کوئی احساس نہ رہا۔ مجھے بھی اس کی محبت پہ یقین ہو چکا تھا۔ اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اعجاز علی بھٹ سے محبت ہو گئی اور میں بھی اب شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس غریبی کی دنیا سے تنگ آ گئی تھی۔ اعجاز علی بھٹ کے کہنے پر میں نے ماں سے اپنی پسند کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بنا کوئی دلیل سنے میری بات کو رد کر دیا۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ شروع میں تو میں نے اپنی ماں کی بہت منتیں کی، مگر وہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ تم ابھی اپنی تعلیم مکمل کر لو، کچھ بن جاؤ، پھر شادی کروں گی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آتا تھا، دل کرتا تھا بھاگ جاؤں یہاں سے، اور آخر کار ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر اعجاز علی بھٹ سے نکاح کر لیا۔ اعجاز علی بھٹ کے والد صاحب کا نیوزی لینڈ کے 4 مشہور شہروں میں سٹیل کی فرینچائز کا بزنس تھا۔ میں اعجاز علی بھٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی۔ مجھے اپنی بوڑھی ماں کا کوئی احساس نہیں تھا، جس نے لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کر کر کے مجھے پالا اور پڑھایا تھا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا
میرے یوں گھر چھوڑنے پر میری ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ میرے بنا رہ بھی پائے گی یا نہیں؟ میں تو اعجاز علی بھٹ کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی اور اپنی ماں کے پیار کو بھلا بیٹھی تھی۔ بنا بتائے میں گھر سے بھاگ گئی اور پھر کبھی پلٹ کر ماں کی خبر نہ لی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میرے 2 بچے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن آکلینڈ کے مشہور پارک میں مجھے ایک میری پرانی جاننے والی اچانک مل گئی، جن کا نام رابعہ تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد مجھے پہچان لیا۔ وہ ہمارے محلے کی سب سے امیر فیملی تھی اور مجھے تعلیم مکمل کروانے کے لیے میری ماں نے ان کے گھر بھی بطور ملازمہ کام کیا تھا۔ میں رابعہ سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر کبھی نہ پچھتائی تھی، مگر رابعہ سے ملنے کے بعد نہ صرف پچھتاوا شروع ہو گیا بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنے لگی تھی۔ میں نے رابعہ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے جانے کے بعد بہت روئی تھی۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے تمہاری تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ایک ہجڑے کو گھر لائی تھی، لوگوں سے کہتی تھی یہ اس کی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ سے کی گئی شکایات کے متعلق بتایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ اپنی سکی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا چند دن پہلے میری دوست جس کے گھر میں نے عارف کو چھوڑا تھا، میری اسی دوست کے شوہر نے عارف کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تمہاری ماں کی کہانی سن کر ہم سب لوگ رو رہے تھے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں پاگلوں جیسی باتیں کرتی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب تم نہیں ملی تو تمہاری ماں وہ محلہ چھوڑ کر اپنے ٹرانسجینڈر بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ والی ریڑھی لگوا دی، مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا دوبھر کر دیا۔ رابعہ نے مزید بتایا کہ تمہارے اس غلط قدم کی اذیت نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے عارف فروٹ بیچ کر پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے گرو سے رابطہ کر کے شادی بیاہ کے فنکشنز پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ ناچ گا کر کمائے گئے پیسے سے عارف نے اپنی ماں کا علاج شروع کروایا، مگر ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا اور 8 لاکھ روپے فیس مانگی، جو کہ عارف کے لیے دینا ناممکن تھی۔ اسی دوران نئے محلے میں جہاں تمہاری ماں اور عارف شفٹ ہوئے تھے، وہاں کے چند اوباش لڑکوں نے عارف کو لالچ دیا کہ آج رات کو ایک بہت بڑا فنکشن ہے، وہاں جا کر ڈانس دکھاؤ تو 2-3 لاکھ روپے کما سکتے ہو۔ عارف نے ان اوباش لڑکوں کی بات مان لی۔ انہوں نے عارف کو بہلا بسلا کر دور ویرانے میں لے جا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور ثبوت مٹانے کے لیے عارف کو زندہ جلا ڈالا۔ ادھر جب عارف کی موت کی خبر 3-4 دن بعد تمہاری ماں تک پہنچی تو تمہاری ماں چلاتی ہوئی پولیس کے پاس گئی، مگر وہ کچھ نہ کر سکی کیونکہ وہ لڑکے امیر باپ کی اولاد تھے۔ آخر وہ بھی صدمے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عارف کی لاش ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دی گئی، جبکہ تمہاری ماں کے کفن دفن کی ذمہ داری میرے والدین نے لے لی۔ تمہارے خالہ خالو کو اطلاع کے باوجود بھی کوئی تمہاری ماں کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نہیں آیا۔ رابعہ کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے سہارے کے لیے رابعہ کے کندھے پر سر رکھنا چاہا تو رابعہ نے میرا سر جھٹک دیا۔ رابعہ مجھے یہ کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی کہ تم نے بہت غلط کیا، تمہیں ذرا بھی اپنی ماں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا۔ میں بہت روئی۔ میں گھر واپس آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اعجاز ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے اور بیٹی کو اس طرح سے تھپڑ مارنا وہاں کے قانون کے خلاف تھا۔ میری بیٹی وہاں کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ اسے مجھ پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر پولیس بلوا لی، مجھے گرفتار کروا لیا۔ وہیں میری بیٹی نے مجھے سائیکو پیشنٹ قرار دیا اور میرے بیٹے نے بھی میری کوئی حمایت نہ کی اور مجھے 6 ماہ کے لیے ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا جہاں میرا دماغی علاج ہو سکے۔ میرے اسی کیس کے دوران میرے شوہر نے بھی میری خبر نہ لی اور وہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ مجھے شوہر کا آخری بار دیدار بھی نصیب نہیں ہوا کہ کہیں میں اپنی دماغی حالت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ شوہر کی موت کے بعد کاروبار بیٹے نے سنبھال لیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔ میں اب ایک عرصے سے اولڈ ہوم میں ہوں۔ شاید مرنے کے بعد بھی
میری اولاد مجھے نہیں اپنائے گی اور مسلم ہونے کے باوجود مجھے عیسائی انداز میں دفنا دیا جائے گا۔ میری لاکھوں منتوں کے بعد ایک دو بار رابعہ مجھ سے ملنے آئی تھی، مگر اس بار اس نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں تمہارے پاس آ سکوں۔ میں دن رات روتی ہوں، چلاتی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، مگر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں رو رو کر اپنے اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں۔ اپنی ماں کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے ماں کی طرف دوڑتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر جب میں بہت روتی ہوں تو وہ پھر سے میرے سامنے آ جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اب یہاں پر اپنی آخری سانس تک قیدی بن کر رہوں گی۔ میری موت کے بعد اگر کوئی مسلمان فیملی میری لاش کو اسلامی انداز میں دفن کرنے کی ذمہ داری لے گی تو میری میت ان کے حوالے کر دی جائے گی، نہیں تو ادارے کے رواج کے مطابق مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ میں اپنی کہانی کے اختتام میں فقط اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے اذیت بننے لگے تو خدا کے لیے اپنی محبت چھوڑ دیں۔